علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عشق و محبت کے مسحور کن نغمات حکایات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ حکایات کہیں دل کو گرماتی ہیں اور کہیں جذبات کو مشتعل کرتی ہیں، لیکن ایک بات ہے، اس زمین پر اگر حسن بتا کے پجاری موجود رہے تو ایسے اہل دل بھی موجود ہیں جو انہوں نے محبت کی داستانیں رقم کی اور وہ لازوال ہو گئیں۔ آسان بات سمجھاتا ہوں، اگر میں مادی حسن پرستی کی اور عشق کی بات کروں تو آپ کی لوک فوک، آپ کی ٹیلز، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، شیریں فرہاد اور سسی پنو، لیلا مجنو، بہت سی حکایات کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور اگر عشق حقیقی کی طرف آ جائیں اور پارسائی کی طرف آ جائیں تو بلال حبشی کا عشق بھی موجود ہے، صدیق اکبر کا عشق موجود ہے، سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عشق موجود ہے، ساری باتیں موجود ہیں۔ لفظ ہے عشق، عین شین اور کاف، عاشقا عشقن معشقن تعلق بہ قلبہ، اس کا معنی ہے دل کا تعلق قائم ہونا۔ میں اب عشق سمجھاتا ہوں آپ کو، عشق کیا ہے؟ دل کا ایک تعلق قائم ہونا۔ عاشقہ بشیء، عاشقہ کہتے ہیں لاسکا، چمٹ جانا، کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانے کو بھی لاسکا عشق کہتے ہیں۔ اب یہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ اچھا یہ انصر صاحب، اس کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے نا وہ بار بار یہ اریٹیٹ کر رہی، کھچاؤ پڑ رہا ہے نا۔ محبت جب اعتدال سے گزر جائے، کس سے گزر جائے؟ اعتدال سے، تو وہ کس میں کنورٹ ہوتی ہے؟ عشق میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کہا کریں کہ اللہ عشق کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ مخالفت کی اس چیز کی کہ لفظ لغوی اعتبار سے اللہ کی ذات کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، اور بطور خاص اس کو دلیل بنا کے پیش کرنا کہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے،
عشق کرنا گناہ نہیں ہے، چونکہ اللہ بھی عشق کرتا ہے، اللہ عشق نہیں کرتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پارسائی اور غیر پارسائی کے اندر جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ عشق وہ بادہ جاں فضا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں بھی رگ جاں بن جاتی ہیں، کیف و مستی جذب و عشق کے بغیر من کی دنیا آباد نہیں ہوتی۔ آپ عشق کر سکتے ہیں اپنے نبی کی ذات سے، میں کر سکتا ہوں، مومن کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند میں ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ جاں ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک اس کی عشق کی اقبال بات کرتے ہیں، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ عشق واقعی باکمال چیز ہے، اور عقل اور دل دونوں کو اقبال نے کمپیریزن کیا، دونوں کو اقبال نے کمپیریزن کیا۔ میں دیکھتا ہوں میں نے بات کہاں جا کے ختم کرنی ہے۔ عقل اور اس کا ڈائلاگ ہوا عشق کا۔ عقل کا تعلق، علم کا تعلق عقل سے ہے، ایسے ہی ہے، نالج، وزڈم ریلیٹڈ ٹو برین، اور علم جو ہے، نالج جو ہے ریلیٹڈ ہے عقل سے، اور عشق کا تعلق دل سے ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں، عشق کا تعلق واقعی دل سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اعتراف تو کرتی ہے عظمتوں کا عشق کا، لیکن اپنی برتری ثابت کرتی ہے۔ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، عشق نے کہا عقل سے کہ علم تجھ سے ہے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو ہے خدا نما ہوں میں۔ اب مشکل ہے، اقبال بہت مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے، دونوں مشکل ہیں۔ چلیں اللہ کرے کہ سمجھا پاؤں۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، علم کی انتہا ہے بے تابی، عشق کہتا ہے اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ بے قراری اور بے چینی جب محبت عشق تک پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ شمع تو محفل صداقت کی، شمع تو محفل صداقت کی، عشق کہتا ہے حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ ہے رشتہ بپا، طائر سدرا آشنا ہوں میں۔ عشق کہتا ہے کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ اقبال نے کہا، مشکل کہا، اگر میں اس کی ایلیبریشن میں چلا گیا، آپ کو وضاحت کرنے لگا تو میرا خیال ہے جمعہ یہی چاہتا رہے گا۔ میں جب ہسٹری آف اسلام، تاریخ اسلام پڑھتا ہوں تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مجھے عشق کی معراج پہ نظر آتی ہیں، جنہیں محبت کا ہر زاویہ اور کرینہ جو ہے وہ پھلانگا بہت بلندی پر نظر آتی ہیں۔ اسی بلندی کے اندر ایک ذات ایسی بھی ہے، میں نے ذکر کبھی کیا نہیں اس ذات کا، بہت کم، شاید یہ 20-21 سالوں میں ایک آدھ دفعہ ذکر کیا ہوگا، لیکن اب میں کیا کہوں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے کس نے کہا، لیکن یہ میں حکمن کر رہا ہوں، مجھے کہیں سے حکم ملا ہے کہ اس ذکر کی کمی کیوں ہے۔ آئیے اس ذکر کرتے ہیں اس ذات کا۔ ام رسول سید الشہداء ام المصطفیٰ اسد اللہ و اسد رسول ہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جانثار، وفا شعار، محبوب چچا، عشق و وفا اور سرفروشی کی تابندہ مثال، عشق و وفا اور سرفروشی کی تابندہ مثال، اور قیامت تک آنے والے ہر محبت کرنے والے کے لیے جادہ مستقیم چھوڑ کے گئے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ چلتا ہوں، امام مسلم کی حدیث لیتا ہوں۔ آپ ہاشمی ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو فضیلت دی، اور کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، قریش میں سے کس کو فضیلت دی؟ اور بنی ہاشم میں سے رب نے فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے۔ رسالت امام میں فرماتے ہیں، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے مشارق و مغارب دونوں کھنگالے ہیں، لیکن میں نے آپ سے افضل کسی ذات کو نہیں دیکھا۔ سیاق کی حدیث ہے جی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی باپ کے بیٹے بنو ہاشم سے زیادہ افضل نہیں دیکھے۔ سیدنا میرے حمزہ ہاشمی ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، افضل نظر نہیں آئے۔ حضور کے پردادا کا نام تھا ہاشم، ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا، توڑنے والا۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، آپ کا قافلہ تجارت آپ لے کے آئے، تو جب پتہ چلا کہ میرے شہر کے اندر قحط ہے تو آپ نے وہ جتنا غلہ اناج تھا وہ پکوایا، سارے اونٹ ذبح کروا دیے، گوشت بنایا، شوربہ بنایا، سرید بنا کے پورے مکہ کی دعوت کر دی، تو آپ کا نام پڑ گیا ہاشم، توڑنے والا، روٹیاں تو۔ اور سب سے پہلے سرید کا آغاز بھی آپ کے پردادا نے فرمایا، شوربے، گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالنا، اور آپ نے پورے مکہ کی دعوت کی، اس لیے آپ کو ہاشم کہا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسن من رسول اللہ بسنتین، میں نبی کریم علیہ السلام سے 2 سال چھوٹا ہوں، ایک روایت میں 4 سال بھی آتا ہے، ایک روایت میں 4 سال بھی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 2 سال چھوٹا ہوں، ایک میں 4 سال آتا ہے۔ امام حاکم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام کے پاس جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، کہتے ہیں مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، ما نسمی ہی، میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں، اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ قال النبی علیہ السلام سموہ بی احب الاسمائی، فرمایا اس کا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بات غور کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس شخص نے پوچھا آپ کو کون سا نام پسند ہے؟ فرمایا احب الاسماء الیہ حمزہ بن عبد المطلب، مجھے حمزہ نام سب سے زیادہ پسند ہے۔ ذات سے محبت تو سمجھ آتی ہے، ذات سے محبت تو سمجھ آتی ہے نا، آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اس کے تو کئی قرینے ہیں، اس کے تو کئی پیرائے ہیں، کئی دائی ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، میرے علم سے محبت ہے، اس کے تو کئی دائی ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، آپ کی شکل و صورت ہے، آپ کی کرٹسی ہے، آپ کا علم ہے، لیکن رسالت امام نے ارشاد فرمایا مجھے اس نام سے بڑی محبت ہے، میں اس نام کو جب سنتا ہوں تو روح تک سرشار ہو جاتا ہوں، روح تک سرشار ہو جاتا ہوں، اس کی سرشاری میں روح تک محسوس کرتا ہوں، یہ مجھے لفظ حمزہ اتنا پسند ہے۔ نام کوئی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، اگر مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے تو آپ کی ذات سے محبت، نام آپ کا کیا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ میں نے کبھی بادر نہیں کیا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ نے پیغام دے دیا اہل دنیا کو یاد رکھو مجھے چچا پسند نہیں ہے، ان کی ذات کیا، مجھے ان کے نام سے بے پناہ محبت ہے۔ مجھ سے پوچھو گے کہ اپنی اولاد کا نام کیا رکھنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں اس کا نام حمزہ رکھو، تاکہ مجھے چار دانگے عالم سے صدائیں حمزہ حمزہ کی آنی شروع ہو جائیں۔ نام رکھو اپنی اولاد کا۔ آپ نے فرمایا مجھے نام سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہی بات آپ نے فرمائی جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ اپنی صاحبزادی کو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے ان حمزہ مکتوب فی اہل السماواتی، اللہ تعالیٰ نے پورے 7 آسمانوں پر لکھ چھوڑا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ فرمایا عائشہ اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں پر لکھ چھوڑا ہے حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ فرمایا یہ لکھ دیا آپ نے۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا حق کہنے میں کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کرتے تھے۔ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قال الی امام جائر، آپ فرماتے تھے میرے چچا کے اندر یہ کمال ہے کہ جابر سے جابر حکمران کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے میرے چچا کا۔ نسبتیں بڑی باکمال ہیں۔ میں رضائی ماں کی ایک ماں، دوسری ماں، تیسری ماں۔ ایک آپ کا پہلو یہ ہے کہ اچھا نا آج میری بات آپ یہ سنیے گا کہ آج مولانا سے ہم وہ بات سن رہے ہیں، وہ ذکر سن رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ذرا تھوڑا الرٹ ہو کے بیٹھیے گا، توجہ ڈائیورٹ نہ ہونے دیجیے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، اس نے کوئی اچیومنٹ لی ہے، سکسیس لی ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں اس کی اچیومنٹ سکسیس بتاتا ہوں۔ اس نے A+ گریڈ لیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ ون کیا ہے، آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں یار یہ کس طرح کا انسان ہے؟ میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی کیسے کر رہا ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ خوشی نہیں ہوئی، اس نے پسند نہیں کیا۔ میرے لیے آپ ناپسندیدہ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اپنے بیٹے کی سکسیس بتا رہا ہوں، اچیومنٹ بتا رہا ہوں، اینڈ یو آر ناٹ ریڈی ٹو ہیئر اٹ۔ آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قدر و قیمت میرے دل میں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو یہ سوچئے کہ میں ذکر کس ہستی کا کر رہا ہوں اور توجہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن سے باہر بھی نہیں جاتا، لیکن سنیے اس ہستی کا ذکر سنیے جو رسول کریم علیہ السلام کو بے انتہا محبوب تھی، اور آج اللہ تعالیٰ اسی ہستی کے ذکر سے آپ کی شفاعت اللہ کے رسول فرمائیں گے، اور اللہ بھی آپ کی بخشش فرمائے گا، کیونکہ اسد اللہ و اسد رسول ہی فرمایا یہ میرے چچا اللہ کے بھی شیر ہیں اور یہ میرے بھی شیر ہیں۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ 3 ماؤں سے نسبت تھی آپ کو۔ حضرت صہیبہ جو کنیز تھی ابو لہب کی، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا، اور سید الشہداء میرے حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ ایک نسبت رضائی ماں کی پہلی نسبت۔ دوسری نسبت آتی ہے جی وَأَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَرْضَتُهُمَا صُوَیبَةَ مَوْلَاةَ أَبِي لَہَبٍ۔ ایک حدیث آئی، دوسری آئی حمزہ تو ردیء رسول اللہ من جہتی حلیمۃ السعدیہ۔ حمزہ اور محمد صلی اللہ دونوں رضائی بھائی تھے حلیمہ سعدیہ کے دودھ پینے کی نسبت سے۔ ٹھیک ہو گیا، 2 نسبتیں آ گئیں رضائی ماں کی۔ حلیمہ سعدیہ شہر سے باہر تشریف لے گئیں، دونوں بچے بنو سعد بکر کی، جو بنی سعد بن بکر کی خاتون کے حوالے کیے کہ میں آؤٹ آف سٹی جا رہی ہوں۔ وہ اپنے وقت میں 2 سال پہلے اور یہ 2 سال بعد میں، مختلف اوقات میں دونوں۔ آپ نے دودھ پلایا۔ تیسری ماں کی نسبت آ گئی بنو سعد بن بکر کی خاتون کے حوالے سے، اور 3 نسبتیں آپ کو رضائی ماں کے حوالے سے۔ نسبتی قرابت دیکھیں تو آپ سگے چچا ہے رسول کریم علیہ السلام کے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ رضائی بھائی بھی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ دونوں فرسٹ کزن تھیں، چچا زاد بہنیں تھیں، دونوں خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ چچا بھتیجا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، دوہرے تیرے رشتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں نے ایک ہی دسترخوان پہ پرورش پائی۔ وہ دسترخوان کے ساتھ کا تھا حضرت عبد المطلب کا، ایک پوتا تھا اور ایک بیٹا تھا، دونوں نے ایک ہی دسترخوان پہ پرورش پائی۔ اور امام بخاری کی حدیث ہے، جب صلح حدیبیہ کے وقت آپ تشریف لے گئے تو جب واپس آنے لگے مکہ سے تو امامہ بنت حمزہ، آپ شہید ہو چکے تھے، چھوٹی بچی تھی، باہر آ گئی مکہ سے۔ اس نے رسالت امام علیہ السلام کی لگام کو تھام لیا اور کہا کہ چچا یا امی یا اخی، حدیث پاک میں تھے یا امی یا اخی، اے میرے چچا اے میرے بھائی۔ 2 رشتوں کا اعلان کیا امامہ بنت حمزہ نے، کہا یا امی یا اخی، اے میرے چچا اے میرے بھائی، مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی سواری پہ سوار کروا لیا، حضرت فاطمہ کے حوالے کیا، مدینہ کیا پرورش کر لیں۔ اور رسالت امام علیہ السلام کے پاس جب معاملہ آیا، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی دعوے دار تھے، زید بن ثابت بھی دعوے دار تھے، جعفر بن طیار بھی دعوے دار تھے۔ آپ نے فیصلہ جعفر بن طیار کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر امامہ کی سگی خالہ ہے،
اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا ان کا زیادہ حق ہے یہ ان کو پالا جائے۔ اسلام جب آپ نے قبول کیا تو عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے بتایا کہ جب واپس آپ شکار سے آتے ہیں نا، میر حمزہ جب شکار سے واپس تشریف لاتے ہیں تو اس کنیز نے بتایا کہ آج میں نے بڑا عجب معاملہ دیکھا ہے۔ پہاڑ کی اس چوٹی کے جب پہاڑی کے دامن میں آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو جہل آیا اور ابو جہل نے آتے ساتھ ہی آپ کے بھتیجے کو زد و کوب کیا، مارا اور بہت مارا اور گالیاں دیں۔ آپ شکار سے کئی دن بعد واپس لوٹے تھے، حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں فقالت لہو ابا امارہ تھا، ابا امارہ جو ہیں یہ کنیت ہے آپ کی، لو رأیت ما لقیا ابن اخی کے محمد، آج میں نے آپ کے بھتیجے آپ کے بھائی کے بیٹے محمد کے ساتھ جو کچھ ہوتے دیکھا شاید کسی کے ساتھ ہوتے نہ دیکھ پاؤں گی۔ من ابی الحکمی، ابی الحکم کہتے ہیں ابو جہل کو، اس کا نام ابی الحکم تھا۔ کہا آنیفن، اس نے اس لمحے جو سلوک کیا، وجدہ ہاہنا فعزا، کہتی مار مار کے وہاں جا کے بیٹھ گیا، قریش کے مجمع لگا کے بیٹھ گیا، فعزاہ فشتمہ وبلغ ما یکرہ، گالیاں بھی دی ہیں، بے تحاشا مارا بھی ہے، ہر وہ بات کہی ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ اگلی بات وہ کنیز کہتی ہے وَلَمْ يُكَلِّمْ محمد علیہ السلام، کہتی ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد میں جواباً نہ تو ہاتھ اٹھایا ہے، نہ گالی دی ہے، نہ جواب دیا ہے، سر جھکا کے بیٹھے رہے ہیں۔ ابو الحکم مارتا جا رہا تھا، مارتا جا رہا تھا۔ سننے بات کو، ہاں فاحتمل حمزہ الغضب، حمزہ ایک دم غضب میں آ گئے، میرے حمزہ شدت غضب میں آئے اور تیزی سے دوڑے۔ کئی دن بعد شکار سے آئے تھے، قرینہ یہ تھا کہ گھر میں جاتے، احباب سے ملتے، دعا سلام کرتے، کہیں رکے نہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حفیظ جالندری نے کہا تھا سوئے خانہ چلے جاتے تھے، رستے میں یہ سن پایا بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ حفیظ جالندری نے کہا اور جاتے ساتھ دیکھا سامنے وہ حرم کے اندر بیٹھا تھا، منڈلی سجا کے ابو جہل آگے اس کے لوگ بیٹھے تھے، جاتے ساتھ ہی پہلا وار اس کے سر پہ کیا، اس کا سر کو پھاڑا، پھر کانٹینیوسلی ریپیٹڈلی اس کے وار پہ وار کرتے چلے جا رہے تھے اور فرماتے تھے اتشتمہ، کیا تو نے گالی دی، کیا تو نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا، فانا علی دین ہی، تو سن پھر آج میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر میرا بھتیجا ہے، تو سن آج میں بھی اس دین پر ہوں، اقول ما یقول، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ابا عمارہ بھی یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرد ذالک علیہ ان استطاعت، پر میں اٹھ کھڑا ہو، فرد ذالک علیہ، اب جواب دینا مجھے، اب لوٹا مجھ پر، اب مجھ پر ہاتھ اٹھا، تجھے میں بتاتا ہوں ہاتھ، ان استطاعت، اگر تیری جرت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھا، تجھے میں بتاتا ہوں ہاتھ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ پیدر پہ مارا اور مارتے چلے گئے اور فرمایا کہ آج میں اپنے بھتیجے کے دین میں ہوں۔ غصہ آ گیا بنی مخزوم کو، اٹھے امیر حمزہ کو پکڑنے کے لیے۔ ابو جہل بڑا سمجھدار اور تیز آدمی تھا، اسے پتا تھا کہ اگر انہوں نے اٹھ کے وار کیا بنی مخزوم میں تو دو قبیلوں کی جنگ چھڑے گی، بنو ہاشم اور بنی مخزوم کی جنگ چھڑی اور یہ رکنے والی نہیں ہے۔ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بدعو ابا مارا تو چھوڑ دو، فإنی واللہ قد سببت ابن اخی سبا قبیحا، میں قسم کھاتا ہوں رب کی کہ میں نے ان کے بھتیجے کو مارا بھی ہے اور گالیاں بھی دی ہیں۔ اس حدیث کا ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے وہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں چھوٹی سی بات کروں۔ وہ ایک جملہ آیا ہے، وہ فاحتمل حمزۃ الغضب، حمزہ غضب سے اٹھے، غصے سے اٹھے، لما اراد اللہ من کرامتہ، محدثین کہتے ہیں اس حدیث پر نقد و نظر کرتے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شرف و کرامت عطا کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ شرف و کرامت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے محبوب کے دشمنوں کا غضب ڈال دیتا ہے۔ پھر سنیے اللہ تعالیٰ
جب کسی کو عزت و مرتبہ، شرف و کرامت، بلندی درجات عطا کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے دل میں اپنے محبوب کے دشمنوں کا غیظ و غضب ڈال دیتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں یہی ایمان کا کامل درجہ ہے، یہی ایمان کا۔ آج آپ نے محدثین اور حدیث کی روشنی میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا ہے، کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گستاخ اور بے ادب ہیں، کیا آپ کے دل میں ان کے لیے سافٹ کارنر ہے؟ اگر ہے تو پھر عزت، پھر کرامت، پھر شرف، پھر بزرگی بھول جائیے۔ اللہ کے نزدیک آپ اس کے لائق نہیں، نہ میں اس کے لائق ہوں۔ آپ دیکھیے جب سیدنا عمر فاروق دار ارقم میں آ رہے تھے تلوار سونت کے، دریچے سے دیکھا انہوں نے، صحابہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ امیر حمزہ کی آواز ہے، پھر میں پیچھے ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دروازے کے قریب میں، دروازہ میں خود کھولوں گا، دروازہ میں خود کھولوں گا۔ فرماتے قال حمزہ تبن عبد المطلب فاذن لہ، آنے دو اس کو، اجازت دو اس کو آنے کی۔ فَإِن كَانَ جَا يُرِيدُ خَيْرًا بَذَّلْنَاهُ، اگر تو وہ خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو امیر حمزہ خود اس کا استقبال کرے گا، اس کو خوش آمدید کہے گا، اس کا خیر مقدم کرے گا۔ وَإِن كَانَ جَا يُرِيدُ شَرًّا، اگر اس عمر کے دل میں کوئی شر ہے، فَقَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، یہ تلوار نیام سے باہر ہے، آج اس تلوار سے عمر کا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بڑے حوصلے کی بات تھی، عمر فاروق کے معمولی آدمی نہیں تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی قوت والے آدمی تھے۔ لیکن آگے تھا کون؟ آگے یہ بھی دیکھیے نا، آگے کون تھا؟ سیدنا امیر حمزہ آگے تھے۔ آپ کو محبت رسالت امام علیہ السلام نے تاریخ اسلام کا پہلا سریہ، اس پر آپ روانہ ہوئے، پہلا پرچم بھی آپ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور غزوہ بدر میں سب سے پہلے آپ نے کافر کو جہنم واصل کیا، اسود مخزومی کو۔ یہ آپ ڈو یو نو واٹ از دا ویٹ آف سورڈ؟ یہ تلوار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کہنا مولانا اے تھیلا چکو 20 کلو دا، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، بڑی مشکل سے اٹھاؤں گا، آپ تو خیر اللہ انرجیٹک ہیں۔ 20 کلو کا تھیلا، اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو، اٹ از کوائٹ ہیوی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو پک اٹ اپ، مشکل ہے۔ خالد بن ولید کی تلوار کا وزن 35 kg تھا۔ کتنا تھا؟ سید الشہداء کی تلوار کا وزن more than 30 kg۔ Is it easy to lift it up؟ اس کو اٹھانا آسان ہے؟ ایک تلوار نہیں، ایک تلوار نہیں، سید الشہداء بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتے تھے، ایک نہیں 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمیر بن اسحاق کی حدیث کے راوی ہیں جی، حمزہ تو یقاتل بین، اور لڑتے پتہ کہاں تھے؟ رسالت امام علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے لڑتے تھے، سامنے، ان فرنٹ آف دا ہولی پروفٹ، سامنے آ کے لڑتے تھے، ادھر ادھر نہیں، آپ ہمیشہ سامنے آتے تھے۔ حدیث پاک میں یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سامنے آ کے لڑتے، اور آتا بھی سیفین، 2 تلواروں کے ساتھ، وَيَقُولُ، فرماتے انا اسد اللہ و انا اسد رسولہ، دونوں تلواریں بیک وقت چلتی تھی۔ آپ دیکھیں more than 30 kg وزن ہے تلوار کا، ایک اٹھانا۔ ویسے میں نے تلوار اٹھا کے دیکھی تھی، میوزیم میں گیا تھا، وہاں میں نے اٹھا کے دیکھی، دیٹ واز کوائٹ ہیوی، میرے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا۔ میں کہ یار چلاتے کیسے تھے یہ لوگ تلوار، اور ایٹ اے ٹائم 2 تلواروں سے لڑنا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانی، اور پھر فرمانا انا اسد اللہ و انا اسد رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں، یہ اعلان کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ جب آپ شہید ہوئے اور شہادت کے بعد آپ کا اعضاء کو قطع و برید کیا گیا، رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لن اصابہ بمثلک، آپ اشکبار ہو گئے، اور فرمایا کہ اے حمزہ، اے چچا، آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسی شہادت کسی کو نصیب ہی نہیں کرے گا، ایسی شہادت آپ نے، اس کا اعلان فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا امثلن بسبعین منہم مکانک، خدا کی قسم محمد رسول اللہ آپ کے بدلے 70 کفار کا یہ حال کرے گا، ان کے اعضائے بدن کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اللہ کو بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ صورت اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دیجیے، النحل کی آیت 26، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے محبوب کریم علیہ السلام زیادتی نہیں کیا کرتے، جتنا کوئی کرے زیادتی اتنا ہی جواب دیا کرتے ہیں، لیکن وَإِنْ صَبَرْتُمْ،
لیکن اے میرے محبوب اگر آپ صبر کر جائیں لہو خیر للصابرین، تو میں نے ساری بھلائیاں صبر کرنے والوں کی رکھ چھوڑی ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، آپ کو صبر دینے کی توفیق بھی ہم ہی عطا کریں گے۔ اے محبوب آپ نے صبر کرنا، خیر آپ نے صبر کیا۔ جب آپ کی ہمشیرہ صفیہ آگے بڑھ رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ہمشیرہ کو بھائی سے بہت محبت ہے، ان کے بیٹے سے کہا کہ آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے اپنی ماں کو روکیے، کیونکہ ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آگے بڑھی، زبیر بن عوام سے آپ نے فرمایا تھا آپ بیٹا ماں کے آگے جاتے ہیں، بڑی قدور خاتون تھیں حضرت صفیہ، بہت قدور بڑی قوت والی خاتون تھیں۔ وہ جب جہاد کا وقت تھا اور غزوہ احد تھا غالباً، اور خیمے میں خواتین موجود تھیں، تو یہودی جب قریب بڑھے تو آپ نے خیمے کے چوبوں کو اکھاڑ کے یہودیوں کے سر اڑا دیے تھے۔ آپ نے بڑی جرت والی خاتون تھی، تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ رسالت امام نے فرمایا کہ اپنی ماں کو روکو، اگر یہ آگے آئیں تو بھائی کا یہ حال دیکھ کے شاید برداشت نہ کر سکیں۔ اور جب بیٹا آگے گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں نے حضرت صفیہ نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے سینے پر پتھر مارے، جوان بیٹا الٹ کے گرا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ شاید آپ برداشت نہ کریں۔ فرماتی ہیں لا اصبرن واحتسبن انشاءاللہ، آج صفیہ ایسا صبر کرے گی کہ صفیہ کے صبر کی خیرات اللہ قیامت تک بانٹتا چلا جائے گا۔ آج صبر کا مظاہرہ میں کروں گی، اور میں اس امید پر آگے بڑھی۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا کو غسل دیا ملائکہ نے، حدیث میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا متن چھوڑ رہا ہوں، اور آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کی میت پر 70 تکبیرات کہیں۔ کتنی تکبیرات کہیں؟ 70۔ ہر 10 کا جنازہ ہوتا، پہلے آپ کا الگ پڑھایا، پھر ہر ایک کے ساتھ آپ کا جو ہے نماز جنازہ پڑھاتے چلے گئے۔ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ کو گھروں سے جن کے شہید ہو گئے لوگ سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی تھی، آپ گزرتے چلے جا رہے تھے، اچانک رکے اور فرمایا لکن حمزہ اللہ بابا کی لہو، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج میرے چچا حمزہ پر کوئی سسکیاں لینے والا نہیں ہے، کوئی آہیں بھرنے والا نہیں ہے۔ وہی رک گئے، اور سعد بن معاذ اور اس سید نے اپنے قبیلے انصار قبیلے کی خواتین سے کہا کہ اللہ کے رسول کے دل پر شدید چوٹ لگی ہے، جائیے ان کے گھر تشریف لے جائیے اور حاضر ہو جائیے، اور جا کے وہاں جو ہے اس غم کا اظہار کیجیے اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ خواتین انصار آئیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں تعزیتی کلمات تشفی کر جاتے ہیں، وہ تشفی آمیز کلمات دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، کہیں وہ کلمات بھی کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ جہاں کلمات کارگر ثابت نہ ہوں تو تعزیت کرنے والے کے آنسو خاموش تعزیت کرتے ہیں اور دلوں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ ایک احساس بیدار ہوتا ہے کہ آنے والے کو اتنا ہی صدمہ ہے جتنا میرے دل میں صدمہ ہے، تو کبھی وہ کام جو الفاظ نہیں کرتے وہ میرے اور آپ کے آنسو اور اشک کام کر جاتے ہیں تعزیت کے۔ آپ نے جب فرمایا کہ اللہ کنہ حمزہ اللہ بواقیہ لہو، حیرت کی بات ہے آج میرے حمزہ چچا پر کوئی سسکیاں لینے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب انصار کی خواتین گئیں تو رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا وہ اشک بار تھیں اور سسکیاں بھر رہی تھیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ بلند فرما دیے، فرمایا رضی اللہ عنکنا، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے، وَأَنَّ أَوْلَادَكُنَّ، اور میرا رب تمہاری قیامت تک آنے والی نسلوں سے بھی راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ سید الشہداء پر 2 آنسو بہانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دعا دے دی کہ اللہ تمہاری قیامت تک آنے والی نسلوں سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے، اور جو ان کے چچا کا ذکر کرے گا تو کیا آپ راضی نہیں ہوں گے؟ راضی ہوں گے آپ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سیدنا میرے حمزہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، ایسی خواہش کیا آج پانی نہیں دیا مجھے کسی نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں جبریل کو اصلی حالت میں دیکھوں۔ کیسی خواہش ہے؟ پاسبل نہیں ہے ایک عام انسان کے سوائے پیغمبر اور رسول کے، ممکن نہیں کہ اللہ کے فرشتے کو دیکھا جائے۔ رسالت امام علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ یا رسول اللہ ارنی جبریل فی صورتہ فقال انک لا تستطیع ان تراہ، چچا آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ فرشتے کو، اور عام فرشتے نہیں ہیں، رسول فرشتے ہیں، اور رسولوں میں کون ہے؟ سید الرسل، رسولوں میں بھی کون ہے؟ سید الرسل۔ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھنا ہے۔
فرمایا چچا لا تستطيعوا ان تراہو، نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے. کہتے دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھ سکتا، دیکھنا ہے دکھائیں، میں نے دیکھنا ہے. 2 دفعہ ضد کی، اصرار کیا. فرمایا اچھا فقعدوا فقعد، فرمایا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، جبریل آ رہے ہیں. فرمایا من نزل جبریل علی خشبتی، جبریل اترے لکڑی کے اوپر. کانا فی القعبتی، جو کعبہ کے ساتھ تھی. یلقل مشرکون علیہ ثیابہم، مشرکین جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کے کپڑے اتار کے تو اس لکڑی پر اپنے وہ کپڑے لٹکایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا دیکھو اذا طافوا فقال ارفع طرفہ کا، چچا نگاہیں اٹھائیے. فانظر فرافع طرفہ فرا، آنکھیں اٹھا کے دیکھیے سامنے آپ کے جبریل ہیں. جب نگاہیں اٹھا کے دیکھا فرا قدمیہ، تو دیکھا کہ جبریل کے قدم نیچے بیت اللہ کے ساتھ پڑ رہے ہیں. سید شہداء امیر حمزہ فرماتے ہیں مثل زبرجد کا زر الاخضر، بالکل زمرد کی طرح سبز تھے جیسے سبز کھیتی ہوتی ہے. فخر مغشیا علیہ، اسی وقت فینٹ، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. کثرت تجلیات اور انوار کی تاب نہ لاتے ہوئے بے خودی میں زمین پر نیچے تشریف لے آئے. سید الشہداء امیر حمزہ حفیظ علندری نے کہا تھا یہ جنگ و حرب و ضرب و جراحت ایک بہانہ تھی، حقیقت میں نشان حق زمانے کو دکھانا تھی، دکھانا تھا کرشمہ عاشقوں نے فوق عادت کا. عاشقوں کے معاملات بیانڈ دا وزڈم ہوتے ہیں. جمانا تھا دلوں پر نقش اس حسن شہادت کا. زمین سے آسمان تک ایک نورانی غبار اٹھا، فرشتہ لے کے جانے بندہ پروردگار اٹھا. رسالت امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ احد کے بعد میں واپس آ جاؤں. آپ فرماتے تھے میں اپنے اصحاب کے ساتھ وہیں رہ جاتا. یقول قتلت معهم، مجھے اللہ تعالیٰ وہیں شہادت عطا فرما دیتا. بہت خواہش کیا کرتے تھے. رسالت امام میں عبارات چھوڑ رہا ہوں. آپ کا معمول تھا کہ آپ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، حاضری دیتے، اور آپ کے بعد ثم کان ابو بکر بعد النبی علیہ السلام، نبی پاک کے بعد کس کا معمول تھا؟ ہاں یفعل ثم کان عمر بعد ابی بکر، اور ابی بکر کے بعد کس کا معمول تھا؟ عثمان عمر فاروق کا. وکان عثمان بعد عمر یفعل ذلک، اور عمر کے بعد عثمان کا معمول تھا. کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ ان کے مزار پر جاتے تھے. اور خاتون جنت امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے، امام باقر اپنے والد امام زین العابدین سے، امام زین اپنے والد امام حسین سے. اور امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بڑی کثرت کے ساتھ سید الشہداء کے مزار پر حاضری دیتی تھی. فتسلی و تب کی اندہ، مزار کے ساتھ بیٹھ جاتی، وہاں نوافل بھی پڑھتی تھیں اور روتی بھی تھیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب یہ دعا سن لیجئے گا. ان النبی زار قبور الشہداء باحد، آپ نے زیارت کی قبور احد کی، شہداء احد کی قبور کی. غور، توجہ توجہ. اللہم ان عبدک، کیا فرمایا؟ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں شہداء احد. ونبی کا یشہد ان ہؤلاء شہیدا، تیرا نبی آج یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں تیرے اور تیرے نبی کے لیے قربان کی. خود اللہ سے گواہی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ، بس میں یہ دعا کرتا ہوں میرے مولا، تیرا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ جو میرے چچا کی اور ان شہداء احد کی قبور کی زیارت کرے، وسلم علیہم، اور انہیں سلام بھی کرے، الی یوم علیہم الی یوم القیامت رد علیہ، ان کو توفیق عطا فرما دے کہ آنے والے کے سلام کا جواب بھی دیا کریں. ٹھیک ہو گیا. فاطمہ خزائیہ تابعیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں شام کو نکلی واپس آ رہی تھی، میرے ساتھ میری ہمشیرہ تھیں، ہم دونوں تھیں. مغرب کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ آؤ اپنی بہن سے حاضری دے لیتے ہیں، اور امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا. فرماتی میں بہن کے ساتھ حاضری دینے کے لیے آگے بڑھی، اور مغرب جو ہو چکی تھی، میں نے کہا السلام علیکم یا اما رسول اللہ، میں نے کہا آپ پر سلامتی ہو اے میرے رسول کے چچا. فرماتے فسمعنا کلاما رد علینا وعلیکم السلام، کہتی خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا وعلیکم السلام، قبر سے آواز آ رہی تھی. وہ میرے نبی کی دعا کا نتیجہ تھا، اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے فرمائی تھی قیامت تک جو ہے یہ سلام کا جواب دیتے رہیں. آخری حدیث لے کے اپنا ٹاپک جو ہے ڈائیورٹ کروں گا.
روز محشر، امام حاکم کی حدیث نمبر ہے 4876، راوی ہیں علی المرتضی شیر خدا، اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال النبی علیہ السلام ان افضل الخلق یوم یجمعہم اللہ الرسل، قیامت کو جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا، سارے میدان حشر کے اندر جب سب جمع ہو جائیں گے، تو فرمایا ان میں سب سے افضل کون ہوں گے؟ رسل۔ کون افضل ہوں گے سب سے زیادہ؟ رسول سب سے افضل ہوں گے۔ فرمایا وہ افضل الناس بعد الرسل الشہداء، اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل شہداء ہوں گے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حمزہ بن عبد المطلب، اور شہداء میں سب سے زیادہ افضل کون ہوں گے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کی محبت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی محبت معجزن فرما دے جیسی کہ محبت ان کے چچا کے دل میں اپنے نبی کے لیے، بھتیجے کے لیے تھی۔ گوگل، چیمہ صاحب نے سوال کیا کہ جی وہ میں نے گوگل پر حدیث پڑھی ہے اور اس پہ یہ لکھا ہے، حدیث بھی انہوں نے میرے سامنے رکھ دی، مجھے واٹس ایپ بھی کر دی۔ حدیث میں یہ تھا کہ جی آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سوالوں کے جواب بھی دینے مجھے۔ اچھا، سجدے میں جانے سے آپ کیسے کرتے ہیں جی؟ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ جسٹ لائک اے ڈائیونگ ایسے نیچے جاتے ہیں، ہاتھ پہلے ٹیکتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، پہلے گھٹنے زمین پہ رکھے جائیں یا پہلے ہاتھ رکھے جائیں؟ کیا رکھا جائے پہلے؟ کوئی نہیں، ڈسکشن ہے، کوئی ایسا ڈیسیجن لینا آپ کا کام نہیں، وہ میرا کام ہے۔ گھٹنے، وہ حدیث پاک جو انہوں نے مجھے دکھائی وہ ہے جی پہلے ہاتھ رکھے جاتے ہیں۔ کیا رکھے جاتے ہیں؟ رائٹ، اٹس رائٹ، حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ موجود ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں جو میرے سامنے رکھی۔ اچھا، فتنہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مجھ سے وعدہ کریں کہ جو آپ نے اپنا سیکٹ اور اپنا بیلیف اور اپنا ایمان، جو آپ کا گوگل بیسڈ ایمان ہے، اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ الاحادیث مضلۃ الا الفقہاء، احادیث بندے کو گمراہ کر دیتی ہیں سوائے فقہاء کے۔ سوائے حدیث کام ہے سمجھنا علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ شرارتی بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث لا کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ وہ چیمہ صاحب کہیں فرمانے لگے، بیٹھے ہوں گے کہیں، وہ مجھے کہنے لگے علامہ صاحب میری نمازاں گئی ہیں، میرا کی پڑے گا، میں 3 سال تو ایسے پردہ چلا رہے ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں جی۔ اذا سجد، حدیث ابو داؤد کی حدیث 840 کا نمبر ہے۔ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم سجدے میں جاؤ تو ایسے نہ جایا کرو جیسے اونٹ جاتا ہے۔ والیدا یدیہ قبل رکبتیہ، آپ نے ہاتھوں کو پہلے رکھنا ہے گھٹنوں سے، ہاتھ پہلے زمین پہ جائیں گے، گھٹنے جو ہیں وہ بعد میں جائیں گے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے کل، مجھے ٹائم ملا، کل میں نے ابو داؤد شریف نکالی، انصر صاحب کل نکالی میں نے ابو داؤد شریف، اس میں ایک ہی پیج پہ 4-5 احادیث موجود ہیں۔ وائل بن حجر کی حدیث پہلے آ رہی ہیں، ابی ہریرہ کی حدیث سب سے آخر میں آ رہی ہے۔ اچھا، اب جو حدیث وائل بن حجر سے پہلے حدیث آ رہی ہیں، اس شرارتی بندے نے وہ پہلی ساری چھوڑ دی ہیں، یہ اس کو فیس بک پہ لوڈ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث کیا ہے؟ وائل بن حجر فرماتے ہیں رأیت النبی اذا سجد، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب سجدہ فرماتے وضع رکبتیہ قبل یدیہ، پہلے گھٹنے مبارک زمین پر ٹیکتے پھر ہاتھ ٹیکتے تھے۔ 4 حدیث ایک طرق سے آ رہی ہیں، چاروں کو چھوڑ دیا اس نے، اور 5ویں آپ نے پکڑ لی۔ ابھی ہریرہ کی روایت کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، اور تمام ائمہ کا عمل جو ہے اسی پر ہے کہ گھٹنے پہلے جاتے ہیں اور ہاتھ بعد میں جاتے ہیں۔ اور ابھی خزیمہ نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا کہ رسالت مآب علیہ السلام پہلے عمل آپ کا ہاتھ کو رکھنے والا تھا، شروع میں ہاتھ رکھتے تھے، بعد ازاں آپ نے منسوخ فرما دیا اور گھٹنے رکھا کرتے تھے۔ 2 حدیث سامنے آ جائیں، قولی اور فعلی۔ فعلی کو جو ہے پریفرنس شوڈ بی گیون ٹو دا ڈیڈ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، پریفرنس کو دی جائے گی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کا 1 بکرا، بیٹے کے 2 بکرے، عقیقہ،
لیکن آپ نے امام حسن کے لیے بھی ایک کیا، امام حسین کے لیے بھی ایک کیا ہے، آپ کتنے کریں گے؟ 2 کر لیں، آپ کا عمل ایک پر ہے، آپ ایک کر لیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ فقہاء نے اس حدیث کو رجوع اور منسوخ قرار دیا ہے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ زیادہ فقہاء کا اعتماد اسی پر ہے، محدثین کا، کہ گھٹنے جو ہیں وہ کب جائیں گے جی؟ پہلے۔ اور اٹھنا کیسے ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں گے، اور یہ پنجے کی انگلیوں سے اٹھیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، ہمارے محدثین کہتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کمزور ہو، نحیف ہو، اس کی قوت نہیں ہے، میں تو نہیں اٹھ سکتا، میں اگر پنجے کے بل اٹھوں اور ہاتھ یہاں رکھ کے اسی قوت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو پیچھے جا گروں گا، نہیں، میرے بدن میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس طرح اٹھ سکوں جیسے رسالت امام سے۔ پھر سہارا لینا پڑتا ہے، مجھے سہارا لینا پڑتا ہے، میری مجبوری ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ اگر ویک ہیں، جن کی باڈی ویک ہے، وہ سہارا لے کے زمین پہ چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث اس آخری حدیث پہ عمل کر لیں، ہاتھ پہلے رکھ لیں، لیکن اگر آپ کو مجبوری ہے، رسالت امام علیہ السلام نے پہلے وہ عمل کیا اور بعد میں یہ آپ نے گھٹنوں والا جو ہے ہاتھ رکھنے والا کیا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمل کس پہ زیادہ ہے۔ آپ گھٹنوں کو پہلے رکھیے، ہاتھوں کو بعد میں رکھیے، سنت طریقہ یہی ہے۔ میری طرح بوڑھے ہو جائیں، عمر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے، آپ جب مرضی کیجیے گا۔ لاسٹ ٹائم جو سوالات تھے، 2 سوالات اور ہیں، جواب دے دیتا ہوں جی آپ کو۔ وہ لاسٹ ٹائم پوچھا تھا نا، کریٹیکل کنڈیشن آف دا پیشنٹ بیڈ ریڈن ود آلموسٹ لو لیول وائٹل سائنس، سوال پوچھا تھا۔ آخری جو پارٹ پوچھا تھا، از دس کالڈ اے نیچرل ڈیتھ؟ اگر آپ مشینیں ہٹا دیں جو آپ کو سانس دے رہی ہیں، مشین اگر ہٹا دی جائے، وینٹیلیٹر ہٹا دیا جائے، تو موت واقع ہو جائے گی۔ کیا یہ موت جو ہے وہ طبعی ہوگی یا ان نیچرل ڈیتھ ہوگی؟ تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے یہ ڈیسیجن اسے لینے دے۔ میں نے بتا دیا تھا، اگر ڈاکٹر از خود ان اٹ سیلف ڈیسائڈ بائی ہم سیلف، اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو موت جو ہے وہ اپنا طبعی ہوگی، نیچرل ڈیتھ ہوگی، اس کو ان نیچرل ڈیتھ نہیں کہتے۔ یہ سوال ہے جی، آئی ہیو گیون لون ٹو مسٹر اے، ہی از ناٹ ایبل ٹو پے بیک۔ کسی بندے کو میں نے قرضہ دیا ہے اور بندہ جو ہے وہ اپنا انیبل ٹو پے بیک ڈیو ٹو لاس ان بزنس، اس کا کاروبار میں آپ کو میں نے پیسے دیے ہیں یا میں نے آپ سے لے لیے ہیں، آپ ملینئر پرسن ہیں اور لاس ہوا کاروبار میں۔ آئی نو مسٹر بی ہو از ویری رچ مین اینڈ ہیو زکوٰۃ ان ملین، میں جانتا ہوں دوسرا بندہ اربوں کا مالک ہے، اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے۔ کین آئی ریکویسٹ مسٹر بی ٹو گیو گڈ اماؤنٹ آف زکوٰۃ منی ٹو مسٹر اے سو ہی کین پے آف مائی لون اماؤنٹ؟ از اٹ لیگل وے ٹو گیٹ بیک دا لاسٹ اماؤنٹ؟ اچھا جی، میں سادہ سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے، میں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ قرض دیا ہے۔ وہ قرض جو بھی قرض دیا ہے میں نے، ہنسنا ہے یہ جیسا ہے، اب وہ آپ دے نہیں سکتے، انیبل ٹو پے بیک، نہیں دے سکتے۔ اب اگر میں کہوں اچھا یار تو اینو زکوٰۃ ہی سمجھ لے، پھر زکوٰۃ ہی ہو گئی، تو ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ نیور، نہیں ہوگی نا۔ لیکن اگر میں نے ابتداءً نیت یہ کر لی ہے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں نے اسے واپس نہیں لینے، پھر تو ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ آ جاتی ہے، میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیا کاروبار کے لیے، اب وہ آپ پے نہیں کر سکتے، آپ کو لاس ہو گیا بزنس میں نے آپ سے پیسے بھی واپس لینے ہیں۔ اب انہوں نے جو پوچھا ہے کیا یہ ممکن ہے میں اس کو زکوٰۃ میں سے 10 لاکھ دے دوں اور اس سے کہوں کہ اب مجھے واپس کر دے؟ اچھا، اس کو کیا کریں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اگر صورت ہے تو بتا دیں، ہیں 3-4 منٹ بات کر لیتے ہیں جی، کس پر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، افتخار صاحب نے فرمایا ہے کہ پیسے آپ دے دیں، 10 لاکھ میری زکوٰۃ ہے جی، 50 لاکھ نکلتی ہے، آپ 10 لاکھ کے مقروض ہیں میرے، میں نے 10 لاکھ دے دیا، آپ مالک بن گئے ہیں۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی میرے پیسے واپس کر دیں، لون۔ بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ کو واپس کرنا چاہیے نا، اتنا بھی بندے کا ضمیر نہیں مر جانا چاہیے۔ نہیں تو نہیں، جب 10 لاکھ لے کے بیٹھے ہو اب تو واپس کرو نا۔ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، آپ اس کو فورس، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فورس ہم، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فورس ہم، فورس نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نیڈ ہے تو سافٹ سا میسج کسی بھی میڈیا سے، اس کو میڈیم سے بھجوا دیں، کسی بھی سورس سے بھجوا دیں کہ یار پیسے تو جو اس نے دے دیے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار پیسے تو میں دے رہے ہیں، 10 لاکھ تو لے لے وہ پھر میرے واپس کر دے، یہ نہیں کہنا۔
آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو مالک بنا دیں، اس کو آزاد چھوڑ دیں، اللہ اس کو حیا دے گا اور وہ خود ہی آپ کو واپس ادا کر دے گا. نہیں تو کسی کے ذریعے سافٹ میسیج بھجوا دیں کہ یار پورے دے دے کچھ تو دے چھاڑ بچوں، کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ میسیج کنوے کر دے، ہو سکتا ہے. یہ بیسٹ پاسبل سلوشن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال ہے جی، ایز دیر آر 7 شیئرز ان کاؤ اینڈ کیمل قربانی، گائے اور یہ اونٹ کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ 7 ہوتے ہیں. آپ کا ایک اسکول آف تھاٹ 10 بھی کہتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، آپ کا اسکول آف تھاٹ 10 حصے بھی کہتا ہے. کین 5 پیپل شیئر ان ایز 2 بردرز 2 سسٹرز اینڈ فادر؟ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر 2 بھائی 5 پیپلز ایز 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں اور ایک باپ، 5 بندے کیا اس میں شیئر کر سکتے ہیں؟ یس، دے آر الاؤڈ ٹو شیئر ایون دیٹ 2 پرسن کین آلسو شیئر ان 1 کھاؤ. 2 بندے بھی گائے میں 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، نٹ اپ ٹو 7 ناٹ مور دین 7. 7 تک چلے گا. اکیلا بندہ کر لے، 2 مل کے کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں. اگلا کویشچن، اور دیر ہیز ٹو بی 7 ان نمبر فار دا اماؤنٹ؟ کیا یہ پیسوں کے اندر ہونی چاہیے، یہ تعداد کے اندر؟ شیئرنگ از ان پرائس آف کاؤ اور ان آل اوور ہیڈز ایز فیڈنگ اینڈ ذبحاز کاسٹ ایٹسٹرا. اچھا، وہ پوچھ رہے ہیں جی آپ یہ بتائیے کہ وہ جو گائے جو ہے اس کے اندر جتنا خرچہ آئے گا اس کی خریداری پہ، لانے پہ، لجانے پہ، ذبح کروانے پہ نہیں لگتے پیسے؟ نہیں تو آپ بتائیے، گائے تو آ گئی جو 80,000 کی گائے آپ لے آئے ہیں، 5 بندے ہیں، 16 5 کے 80 بنتا ہے جی. کتنا بنتا ہے میتھمیٹک؟ آپ دیکھیے کتنا حصہ آ جائے گا جی؟ 16,000 فار ایچ پرسن. اگر 5 بندے ہیں تو 80 16,000 دے کے، تو وہ جو اس کے پیسے کون دے گا؟ جو وہ ذبح کرنے والا ہے وہ تو 4,000 مانگ رہا ہے، وہ جو اس نے چارہ کھایا ہے، وہ جو آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی، گائے آئی بھی گئی، اس میں شیئر نہیں کرنا. پوری قربانی جو ہے جتنے اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں، یو ہیو ٹو شیئر. آپ کو اس سب کے اندر شیئر کرنا پڑے گا. اس کے اندر آپ نے کوتاہی سستی نہیں کرنی، وہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہیں. آپ پوری قربانی جتنی گائے آئی ہے، 2 بندے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنے اخراجات آتے ہیں اس کو جو ہے آپ نے آپس میں شیئر کر لینا ہے. اس میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے. سنتے ادا فرما لیجیے، 2 بجنے والے ہیں.